آپ سے چھپا جائے. بوس تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے نا تاکہ سب فریم آ جائے. یہ لے یا مائک تو پکڑو. آجا عامر بھائی بران یہ لے بیٹا. یہ لے یہ پکڑا دو اپنا جس کو پکڑوائیں گے. بیٹا یہ مائک لے کے ادھر دے دیں. یہ پکڑے گا کون؟ دو بندے پکڑ لیں گے. یہ لو آپ ایکسپریس یہ لو یہ لو. ہاں بیٹھ جانا نیچے بیٹھ جانا. آپ پیچھے نیچے بیٹھ جاؤ یہ لو یہ نیچے بیٹھ جاؤ. مائک اوپر کر لیے گا تھوڑا لے بھائی. ادھر دے دو نا ان کو. ان کو دے دو. بیٹا آپ نیچے بیٹھ جاؤ نا یار. ارے بیٹھ جائے آپ. سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ یہاں میرے گھر پر تشریف لائے. میری چند دن قبل بچی کا انتقال ہوا تھا، اس کی تعزیت کے سلسلے میں، اور سندھ کے روایات ہیں اور سیاسی مخالفت میں بھی ہم ایک دوسرے کے لیے احترام کا راستہ برقرار رکھتے ہیں. تو وہ آج تعزیت کے لیے تشریف لائے. میں ان کا شکر گزار ہوں. وہ اپنے وفد کے ہمراہ آئے اور ظاہر ہے کہ اس موضوع پر جب تعزیت کا موقع تھا تو سیاست کے حوالے سے کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی. انہوں نے ہمارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ہم نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اچھا، مجموعی طور پر سندھ کی سیاسی صورتحال اب انتخابی عمل شروع ہو چکا ہے. آپ کے ایم کیو کے ساتھ بھی کل ملاقات ہوئی، جی ڈی اے کے ساتھ بھی کوئی چیز ایڈجسٹمنٹ ہوئی. کہاں تک معاملات ہم خیال جماعتوں کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جب اب محور اور مرکز سندھ میں سیاست کا جمعیت علماء ہے اور تمام جماعتیں جمعیت علماء اسلام سے رابطہ کر رہی ہیں، تو اب یہ بات مان لینی چاہیے کہ سندھ کی سب سے بڑی طاقت رکھنے والی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. اور جمعیت علماء اسلام اس وقت جتوانے اور ہروانے کی پوزیشن میں ہے. کوئی بھی سندھ کے اندر کیا پاکستان کے اندر اقتدار بنائے گا اور جمعیت علماء اسلام اس کی مخالفت کرے گی تو اس کا حال عمران احمد خان نیازی جیسا ہوگا. تو یہ خوشائن بات ہے اور جمعیت علماء اسلام اپنے پتے وقت کے ساتھ کھیل رہی ہے، شو کر رہی ہے. سندھ کے اندر ہم متبادل قوت اور قیادت چاہتے ہیں. جہاں جس کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی، جی ڈی اے کے ساتھ بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی جو باتیں چل رہی ہیں وہ اس طرح کی ہوں گی کہ جس سے ہم سندھ کے اندر جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کے ساتھ ساتھ سندھ کے عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوئی اہم کردار ادا کر سکیں. مولانا فضل الرحمان پر ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ دنوں ایک حملے کی کوشش کی گئی. انتخابی عمل اس وقت کشیدگی اور سیکیورٹی حالات کی نظر ہو رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سندھ میں جے یو آئی ان حالات میں انتخابی مہم چلانے کی؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایک مائنس کی سردی ہے جے یو آئی کے جو اکثریت کے علاقے ہیں ان میں. اب مائنس کی سردی میں ووٹر کو باہر کیسے نکالا جائے گا، ووٹ کیسے کاسٹ کیا جائے گا، اور پھر حالات اس طرح ہیں کہ ایک ایک ہمارے جلسے سے 80 کارکنان کے جنازے اٹھ رہے ہیں. ہماری لیڈرشپ ٹارگیٹ پہ ہے لیکن یہ باتیں نہ ہماری سنی جا رہی ہیں نہ ان پہ توجہ دی جا رہی ہے. میں آج بھی اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہتے. ہم الیکشن چاہتے ہیں. سب سے زیادہ پاکستان کے اندر نئے انتخابات کا مطالبہ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا. 3.5 سال وہ ملک کے اندر نئے انتخابات کے لیے روڈ پر اور تحریک میں رہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انتخابات کی بات کریں اور ہمیں سیکیورٹی بھی نہ دیں. ہمارے کارکن کو -10 اور 15 کے جو ہے سردی میں بھی آپ ٹھٹھرتے ہوئے چھوڑیں. نہیں، آپ ہمیں بہتر موسم بھی دیں، بہتر سیکیورٹی بھی دیں. پھر دیکھیں کہ ملک کے اندر حالات کس کروٹ جاتے ہیں اور ووٹر کس پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ جنازے بھی اٹھائیں اور ووٹ بھی مانگیں تو یہ ہمارے لیے مشکل صورتحال ہوگی. جمعیت علماء اسلام کے کارکن تو اپنی جگہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کو الیکشن کیمپین کے دوران اگر خراش تک آئی تو اس کی ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدلیہ ہوگی. اچھا مولانا صاحب، بلاول بھٹو زرداری کے سیاسی قلعے کو فتح کرنے کے لیے آپ بھی میدان میں ہیں.
गुज़श्ता 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इनकी अपने हल्के की क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल ये कि उसके लिए आपको मेरे साथ लाड़काना चलना पड़ेगा और लाड़काना का दौरा करना पड़ेगा, लाड़काना के हॉस्पिटल्स देखनी पड़ेंगी, स्कूल्स देखने पड़ेंगे, गलियां और रोड और रास्ते देखने पड़ेंगे। मेरा ख्याल ये है कि 70 साल पहले जो लाड़काना का हाल था कि लोग कहते थे कि पैसे हैं तो मोहनजोदड़ो घूमने चलो, अब कहते हैं कि मोहनजोदड़ो घूमने की ज़रूरत नहीं है, लाड़काना को घूम लो, मोहनजोदड़ो का अंदाज़ा वहीं से हो जाएगा। अब पूरा लाड़काना मोहनजोदड़ो बन चुका है। बहुत शुक्रिया जी आपका, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू।